اس کے بعد ہے کمپیریٹیو ایجوکیشن. کمپیریٹیو ایجوکیشن کیا ہے؟ پاکستان کا سسٹم آف ایجوکیشن پرائمری لیول پہ کیا، انڈیا کا کیا، افغانستان کا کیا، عراق، ایران، یو ایس اے کا، برٹش کا کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک سسٹم ایک ملک سے ڈیٹا لیتے ہیں، ان کا سٹرکچر دیکھتے ہیں، اور پھر دوسرے کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. نواز صاحب مائک آن ہے آپ کا. اب اس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹیو ایجوکیشن، این اکیڈیمک فیلڈ آف اسٹڈی دیٹ ایگزامن ایجوکیشن ان ون کنٹری بائی یوزنگ ڈیٹا اینڈ انسائٹ ڈران فرام پریکٹسز اینڈ سچویشن ان اندر کنٹری. سادہ الفاظ میں، سمپل ورڈز میں، کہ ایک ملک سے ڈیٹا لیا، اس کو دوسرے ملک کے ساتھ کمپیئر کیا ایجوکیشن کا. دیٹ از کمپیریٹیو ایجوکیشن. اٹ از انٹر ڈسپلنری، یعنی یہ انٹر کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان. تو اس میں فلاسفی، سوشیولوجی، ہسٹری، اینتھروپولوجی، یہ سارے سبجیکٹس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کمپیریٹیو انالیسس، ایسا انالیسس جس میں دو ممالک کے ایجوکیشنل سسٹم، ان کے ٹیچنگ میتھڈ، ان کے ایجوکیشنل لرننگ تھیریز، ایجوکیشنل پالیسیز، اسیسمنٹ میتھڈ، ان کی اسٹرینتھ، ایڈوانٹیجز، ویلیوز ایک کی دوسرے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان سے بہتر ہے، یہ ان سے بہتر ہے. اس کو کمپیریٹیو انالیسس کہا جاتا ہے. یعنی کمپیریٹیو ایجوکیشن ہم کہتے ہیں ایز اے ہول، جب ہم ایک ملک کے نظام تعلیم کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. چار اس کی فارمز ہوتی ہیں جی کمپیریٹیو ایجوکیشن کی. کمپیریٹیو پیڈاگوجی، اس میں ہم ٹیچنگ میتھڈز کو کمپیئر کرتے ہیں. انٹر کلچرل انالیسس، دو یا دو سے زیادہ اسٹیٹس کے جو کلچر ہے، سوشل، اکنامک، ریلیجیس، پولیٹیکل، فلاسفیکل، اس کو ایز اے ہول کلچر کو ہم کیا کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں. انٹرنیشنل ایجوکیشن، ہم ان سبجیکٹس کو فوکس کرتے ہیں جو اکراس دا بارڈرز، اکراس دا باؤنڈریز چلتے ہیں. میتھ ہے، ہر کہیں پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایتھکس ہر کہیں پڑھائی جاتی ہے. تو انٹرنیشنل ایجوکیشن، انوائرمنٹل ایجوکیشن ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے. تو پروسیس آف آرگنائزڈ لرننگ دیٹ ٹیکس پلیس اکراس انٹرنیشنل باؤنڈریز، انٹرنیشنل کریکولم اینڈ اسکولس. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ ایجوکیشن، چوتھی اس کی فارم ہے کہ ہم جو ہے کہ مختلف ممالک جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ میتھڈس، ٹیکنیکس. تو یہ بھی ہم ڈیولپمنٹ ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ آف اپروپریٹ ایجوکیشن میتھڈس اینڈ ٹیکنیکس. اس کے بعد اس کے تھری بیسک میتھڈز ہیں کمپیریٹیو ایجوکیشن کے: ٹریڈیشنل میتھڈ، سوشل سائنس میتھڈ اینڈ کنویکشنل میتھڈ. اب جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے اس میں ڈسکرپٹیو میتھڈ، سلیکٹڈ ایجوکیشنل بوروئنگ، دو چیزیں آتی ہیں. ڈسکرپٹیو، کرنٹ ایجوکیشنل اسکیمز کو اسٹڈی کرنا، یہ ٹریڈیشنل میتھڈ کی پہلی ٹائپ ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا، سلیکٹڈ ایجوکیشنل بوروئنگ، اس سے کیا مراد ہے، ایک ملک کو کوئی پرابلم آ رہے ہیں تو ان کے پاس سولوشن نہیں ہے، تو پھر ہم کسی دوسرے ملک کو دیکھتے ہیں کہ ان کو اگر اس طرح کا کوئی ایشو آیا تھا تو انہوں نے اس کا کیا سولوشن نکالا تھا. اس کو ہم ایجوکیشنل بوروئنگ کہتے ہیں. اچھا، یہ تو ٹریڈیشنل میتھڈ کی دو سب ٹائپس ہوگی، کرنٹ اسٹڈیز اور سلیکٹیو ایجوکیشنل بوروئنگ. دوسرا ہے سوشل سائنس میتھڈولوجی. اب اس میں ہسٹوریکل، فلاسفیکل، سوشیولوجیکل، تین چیزیں، یعنی ہسٹری، فلاسفی اور سوشیولوجی، تین ایریاز ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کا ایجوکیشنل اسٹرکچر، اس کی ہسٹری کیا ہے. فلاسفیکل اپروچز، ان کے ایمز، آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن کیا ہیں. سوشیولوجیکل، اس میں جو سوشل انفلوئنس ہے وہ کتنا ہے، کس طرح کی سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. کنویکشنل میتھڈ، یہ تیسرا میتھڈ جو ہے، سسٹمیٹک ایریا اسٹڈی، کسی اسپیسیفک ایریا کو ہم اسٹڈی کریں گے. پرابلم سالونگ اپروچ، تو پرابلم سالونگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک ملک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تین جو ہے اس کے بیسک میتھڈ ہوتے ہیں کمپیریٹیو ایجوکیشن میں. اس کے بعد ہے 3 اسٹیجز فار ہسٹوریکل. اب دیکھیں ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ اوپر ہم نے بات کی ہے. ڈسکرپٹیو، پریڈکٹیو اینڈ سائنٹیفک اسٹیجز، یہ تین امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹیجز ہوتی ہیں ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کی. جارج بیریڈے کو پائنیئر، فاؤنڈر آف کمپیریٹیو ایجوکیشن مانا جاتا ہے. اس نے جو میتھڈ دیا تھا کمپیریٹیو ایجوکیشن کو اسٹڈی کرنے کا، اس کی 4 جو ہے وہ اسٹیجز ہیں. کتنی؟ 4. ڈسکرپشن اینڈ ڈیٹا کلیکشن. ڈسکرپشن اینڈ ڈیٹا کلیکشن میں ہم کیا کرتے ہیں، پیڈاگوجیکل ڈیٹا فرام ویریس کنٹریز، مختلف ممالک سے ہم کرنٹ جو ان کی ایجوکیشنل اسکیمز ہیں ان کے اباؤٹ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا انٹرپریٹیشن، اس ڈیٹا کا انالیسس کرتے ہیں. کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے ایوریج اسکول کے اندر کتنے ٹیچر ہیں، کون سا میتھڈ استعمال کیا جائے. جیکسٹا پوزیشن، یہ انالیسس ہے. اس کے بعد کمپیریزن، جیکسٹا پوزیشن میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں، ایک ملک کا دیکھا سسٹم، پھر دوسرے کا دیکھا، ان کا آپس میں کمپیریٹیو انالیسس کیا. یہ کمپیریزن، اس میں ہم کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں، کہ کون سے اس پہ کرائٹیریا
پہ ہم نے ان کا کمپیریزن کرنا ہے، ٹیچنگ میتھڈولوجی پہ کرنا ہے، اسیسمنٹ پہ کرنا ہے، پالیسیز پہ کرنا ہے، انرولمنٹ پہ کرنا ہے، اسکول اسٹرکچر پہ کرنا ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو پہ کرنا ہے، کس چیز کے اوپر کرنا ہے. تو جکسٹا پوزیشن میں کمپیریزن کرائٹیریا سیٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کمپیریزن لاسٹ اسٹیج ہے، تو یہ فائنل ہے اسٹیج. اس میں ہم جو ہے وہ کمپیریزن ان پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہی پرسیوڈ کمپیریٹیو ایجوکیشن از اے پولیٹیکل جیوگرافی آف schools whose major task is to deduce lesson or practices in different countries. ان کے نزدیک، بریڈے کے نزدیک کمپیریٹیو ایجوکیشن کیا ہے؟ ایک پولیٹیکل جیوگرافی ہے. ایک ہوتی ہے جو ایک کنٹری کی جیوگرافی، اسٹیٹ جیوگرافی، اس میں اس کی باؤنڈری ہوتی ہیں کہ اس یہاں سے یہاں تک اس ملک کی سرحدیں. تو جارج بیریڈے کہتے ہیں کہ یہ جو کمپیریٹیو ایجوکیشن ہے اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، یہ پوری دنیا اس کی باؤنڈری ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم ایک ملک سے، اب جیسے دیکھیں ہم ایجوکیشن میں اتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، تو کوئی ایک نام بھی آپ کو سوائے ہماری پالیسیز کے کوئی ایک نام بھی نہیں ملے گا کہ جو ہم نے خود ڈیزائن کی ہو. تو ہم تو دوسروں کے وہ جو ہے وہ میتھڈولوجی فالو کرتے ہیں. کڈ نے کہا بیریڈے کا میتھڈ سب سے بیسٹ میتھڈ ہے کمپیریٹیو ایجوکیشن میں، کیونکہ بیریڈے نے اس کو ایک لارج کلچرل کانٹیکسٹ میں لیا. ہومز نے کہا کہ جو پائنیئر تھے نا کمپیریٹیو ایجوکیشن کے، وہ بیسیکلی ایڈمنسٹریٹر تھے. یعنی پرانے جو سٹارٹ میں جب کمپیریٹیو ایجوکیشن دیکھی گئی تو اس وقت کے جو رولر تھے نا وہ دیکھتے تھے کہ وہاں کا نظام ایسا ہے تو ہمیں بھی ایسا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، ہومز کا جو میتھڈ تھا وہ جان ڈیوی کی تھنکنگ کے مطابق تھا. یعنی جان ڈیوی نے جو بات کی تھی اس کی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی، تو اس کا بھی فوکس یہی تھا کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا نا جان ڈیوی کا وہ صحیح تھا. تو اس نے جو ہے اسی کو اڈاپٹ کیا اور اس نے کیس اسٹڈی، ایریا اسٹڈی پہ فوکس کیا کسی اسپیسیفک. اب دیکھیں ہر ایریا کے پرابلم ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کیس اسٹڈی کسی اسپیسیفک ایریا ایجوکیشنل اسٹیج کی اسٹڈی جو ہے وہ ہونی چاہیے. نو نے کہا کہ کمپیریٹیو ایجوکیشن جو ہے یہ کمپیریٹیو اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی کو یوز کیا جاتا ہے. He said comparative education is used to establish comparative standards. Objectives for comparative education are highlighting the relationship between education and society, assist in development of educational institution and practices. نو اور ایکسٹین کا جو میتھڈ ہے، انہوں نے کہا کہ کمپیریٹیو ایجوکیشن کی دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹانگیں ہیں. ایک ٹانگ پیڈاگوجی میں گھسی ہوتی ہے اور دوسری کہاں پہ؟ سوشیالوجی میں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ دو میجر کمپوننٹس ہیں کمپیریٹیو ایجوکیشن کے. ہم ٹیچنگ میتھڈ بھی دیکھتے ہیں اور ان کا کلچر بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، سوشیالوجی. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ کراس ورک مینڈیٹری ہے. یعنی آپ دو صوبوں کا، ایک ہی ملک کے دو صوبوں کا کمپیریزن نہ کریں بلکہ اس کو کراس نیشن، آپ پاکستان اور چائنا کا، پاکستان اور انڈیا کا اس طرح جو ہے وہ کمپیریزن کریں. اس کے بعد ہے ایوالولو اپروچ. ایوالولو اپروچ میں 8 ڈفرینٹ جو ہے وہ اپروچز ہیں کمپیریٹیو ایجوکیشن کی. پرابلمس یعنی اس میں کہ آپ کیا کیا چیزیں کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ ایوالولا اپروچ یہ ہے 1986 کی. پرابلم اپروچ اور تھیمیٹک اپروچ، اس میں ہم کوئی مخصوص کوئی اسپیسیفک ایجوکیشنل پرابلم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا ایجوکیشنل پرابلم ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ باقی ممالک اس پہ کیا کر رہے ہیں. تو آئیڈینٹیفائی اے پرٹیکولر ایجوکیشنل پرابلم. ٹھیک ہے، دوسرا ہے کیس اسٹڈی اپروچ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک اسپیسیفک کنٹری سے کیا کرتے ہیں، ڈیٹا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ، کسی اسپیسیفک ایریا سے ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جیسے پرائمری کی سٹیج ہے، ایلیمنٹری سٹیج ہے، سیکنڈری کی سٹیج ہے، ہائر سیکنڈری کی ہے، کالج یونیورسٹی کی. تو کیس اسٹڈی مطلب آپ پرائمری کے بچے 3 سے 5 سال تک کے بچوں کو اسی کا ایریا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک، ایریا سے مراد یہاں پہ جیوگرافیکل ایریا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ لرننگ ایریا. ٹھیک ہے، تو ٹیکنگ ڈیٹا فرام ون کنٹری گوئنگ ٹو ادر، ٹیکنگ ڈیٹا اینڈ کمپیئرنگ دیٹ ڈیٹا. اس کے بعد ایریا اسٹڈی، یعنی پرابلم میں ہم پرابلم دیکھتے ہیں، کیس اسٹڈی میں کوئی اسپیسیفک کیس دیکھتے ہیں، ایریا اسٹڈی میں ہم کسی اسپیسیفک جیوگرافیکل ایریا کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہسٹوریکل اپروچ، اس میں ہسٹری دیکھتے ہیں کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم کیسے جو ہے وہ اس نے سٹارٹ لیا تھا اور ہمارا کیسے.
ڈسکرپٹیو اپروچ، اس میں ہم ہر چیز دیکھتے ہیں، مکمل ایجوکیشن سسٹم پورا. اس کے بعد فلاسفیکل اپروچ، اس میں ہم ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، ایمز، گولز، آئیڈیاز یہ دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل اپروچ، اس میں ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو اکراس دا بارڈر انٹرنیشنلی سبجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں. گیسٹرونومک اپروچ، اس میں ہم اسٹوڈنٹس کی جو ڈائٹ ہیبٹ ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ 8 سٹیجز جو ہے ابو لولا اپروچ کے اندر جو ہے وہ مینشن ہے. اس کے بعد فیلڈ اسٹڈی اپروچ، تو اس میں ہم کامرس، کلچر، ایجوکیشن یہ اسٹڈی کرتے ہیں فیلڈ اسٹڈی اپروچ کے اندر. کامرس کو یعنی بزنس ایڈمنسٹریشن، اس کو ٹریڈیشن کو، کلچرز کو اینڈ ایجوکیشن کو فیلڈ اسٹڈی میں یہ صرف 3 چیزیں دیکھی جاتی. اٹ کنسسٹ آف 3 سب اسٹیجز: پریپریٹری، انویسٹیگیٹری اینڈ ایویلویٹری. تو چاہے ہم کامرس کریں گے، کلچر کریں گے، ایجوکیشن، تو سب سے پہلے ہم پریپریشن کریں گے، یعنی ڈیٹا لیں گے دونوں طرف سے، پھر اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور پھر اس کو ایویلویٹ کریں گے. یہ 3 سٹیجز ہیں. اس کے بعد اچھا، یہ لوسوفون وہ لوگ تھے جن کا جو کلچرلی جن کا جو افیلیشن تھی وہ پرتگال کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے. اور اینگلوفون وہ تھے جو برٹش کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کلچرلی، یعنی ان کے لنکس جو ہے ان کی ٹریڈیشن کلچرلی اینگلوفون کی برٹش کولونیلزم سے، اور لوسوفون کی پرتگال سے. جو یہ رینڈم چونکہ چیپٹر ہے تو اس میں چیزیں بھی وہی جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. جاپنیز ایجوکیشن سسٹم، جاپان اور چائنا نے ان کا اسیسمنٹ کا جو ہے نا سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا ریکروٹمنٹ پروسیس کے لیے. جاپان میں جو ایلیمنٹری اسکول ہے نا، اس کی ایج 6 سے 12 سال ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ 8ویں تک کی تعلیم 12 سال تک چلتی، اور 97% بچے اس میں ایلیمنٹری اسکول اٹینڈ کرتے ہیں. ہمارے تو پرائمری میں بھی 44% ہے. اچھا، سیکنڈری سٹیج اس کی 3 ایئر پہ مشتمل ہے، ہمارے ہاں 2 پہ مشتمل ہوتی ہے. اچھا، پری پرائمری اور اپر سیکنڈری یعنی ای سی کی تعلیم اور میٹرک سے اوپر کی تعلیم وہاں پہ بھی فری نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں فری نہیں ہے. تو اڈلٹ ایجوکیشن کے لیے جاپان میں ٹی وی ریڈیو پروگرام انٹروڈیوس کروائے گئے. اس کے بعد انگولا سسٹم جو ہے نا، ان کی جو باقی چیزیں تو ہم سے سملر ہیں. ایک چیز جو ان کی سیکنڈری سٹیج ہے نا، وہ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہے، جنرل اینڈ ووکیشنل. ہمارے ہاں تو سائنس اور آرٹس ہے نا، تو ان کے یہاں جنرل اور ووکیشنل. جنرل میں یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ووکیشنل میں کوئی ہنر سکھایا جاتا ہے. اسی طرح پرتگال کا بھی ہے، پرتگال کا بھی ایسے ہی نظام تعلیم ہے سیکنڈری سٹیج کا. افریقن ایجوکیشن سسٹم، اس میں کالونیل لیگیسی ہے، جو کالونیل سسٹم ہے وہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے، وہ انفلوئنس کرتا ہے ایجوکیشن سسٹم کو. اس کے بعد تنزانیہ ایجوکیشن سسٹم، یہ بھی افریقن ایک کنٹری ہے، تو یہ بھی پولیٹیکل بیسڈ ہے اسی طرح جس طرح اوپر افریقہ ہے. اس کے برازیل ایجوکیشن سسٹم، پری پرائمری ایجوکیشن جو ہے یہ پرائیویٹلی پرووائڈ کی جاتی ہے، اور پرائمری ایجوکیشن وہاں کی فری ہے، کمپلسری ہے جیسے ہماری ہے. انگلینڈ ایجوکیشن سسٹم انیشیل سٹیجز پہ یعنی سٹارٹ میں پری پرائمری یہ بھی والنٹری ایجنسیز دیتی ہیں. اور ان کی جو ایلیمنٹری سٹیج ہے نا، ایلیمنٹری ایجوکیشن کی جو ایج ہے نا وہ 5 سے 14 سال ہے. اچھا، یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی 1185 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اور لندن یونیورسٹی 1828 میں بنائی گئی تھی. آکسفورڈ 1185 میں اور لندن یونیورسٹی 1828 میں جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی. امریکن ایجوکیشن سسٹم یہ ایک پریگمیٹسٹک ہے، یعنی وہ جوہن ڈیوی امریکن تھے تو ان کی وجہ سے انہیں کی تھیریز فالو کی جاتی ہیں. اس میں چائلڈ سینٹرڈ اپروچ یوز کی جاتی ہے. ہر اسٹیٹ کا 40 ریاستیں ہیں، 40 ہیں یا 50 ہیں، 50 آئی تھنک، ہر ایک کا اپنا جو نظام تعلیم ہے. ریلیجیس سبجیکٹ امریکن ایجوکیشن سسٹم میں نہیں پڑھائے جاتے. جونیئر ہائی اسکول وہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا ہے ان بچوں کے لیے جن کو سینئر جو سیکنڈری اسکول ہیں ان کے وہاں پہ ایڈمیشن جن کو نہیں مل سکتا. اور ان کی ڈی سینٹرلائز اپروچ ہے مینجمنٹ کے اندر، یعنی وہاں پہ کوئی ایک ہی اتھارٹی نہیں بلکہ انہوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے کہ ڈسٹرکٹ پہ یہ ہوگا، پھر اس کے نیچے یہ آفیسر، یہ اس کو ڈی سینٹرلائز اپروچ کہتے ہیں. ہاریس مین جو ہے اس کو پائنیئر آف کمپیریٹیو ایجوکیشن آف امریکہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کمپیریٹیو ایجوکیشن کے پائنیئر ہیں یہ. اور میتھیو آرنلڈ نے کہا کہ ایجوکیشن سسٹم آف جرمنی اینڈ فرانس شوڈ بی انٹیگریٹڈ ان انگلینڈ. تو انگلینڈ کا، برطانیہ کا جو نظام تعلیم ہے یہ جرمن اور فرانس کو انٹیگریٹ کر کے یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا جانا چاہیے.
تو یہ کمپیریٹیو ایجوکیشن ہے جی. اس کے بعد ڈسٹنس ایجوکیشن اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے. اب ڈسٹنس ایجوکیشن کو ہم نان فارمل ایجوکیشن بھی بولتے ہیں، کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر فزیکل ڈسٹنس کی وجہ سے ایک دوسرے سے سیپریٹڈ